بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال دوم کی طالبات، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ کتابیں کھول لیں، یہاں سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے باب النہی عن نقل الحدیث وکلام الناس الى ولاة الامور اذا لم تدع الیہ حاجتا کخوف مفسدۃ ونحوها۔ یہاں سے وکلام الناس، یہ باب ہے ممانعت کے بیان میں کس چیز کے کہ کوئی بات نقل کرنا اور لوگوں کی باتوں کو، کلام کو نقل کرنا، پہنچانا الی ولاۃ الامور، حکام تک باتیں پہنچانا، لوگوں کی باتیں پہنچانا، اذا لم تدع الیہ حاجتا، جب کہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو، کوئی خاص ضرورت نہ ہو، مقصد نہ ہو۔ کیا مطلب ضرورت نہ ہو؟ کخوف مفسدۃ ونحوها، جیسے کہ فساد کا اندیشہ ہو، اس کی وجہ سے فساد کا اندیشہ ہے، یا اور کوئی مسائل، انتشار، افتراق، نفرتیں پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ چیز منع ہے کہ کوئی انسان لوگوں کی باتوں کو بے مقصد، جیسے ایک چغلی ہے نا، پیچھے آپ لوگوں نے پڑھی باب تحریم النمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں نا چغل خوری کو، تو یہ بھی گویا وہی چیز ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں، معاملات تو وہ ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہیں، خدا نخواستہ جیسے پیچھے آپ نے غیبت کے اس میں پڑھا باب ما یباح من الغیبہ میں، معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہوگا، انسان کی جان کو، مال کو، عزت آبرو کو نقصان ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی کہ جس کے نہ کرنے سے کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کرنے میں خطرہ ہے کہ انتشار اور آپس میں نفرتیں بڑھیں گی، تو انسان اس طرح کی باتیں نہ پہنچائے۔ پھر خاص طور پر حکام تک، اور اسی طریقے سے جو نگران ہوتے ہیں، چاہے وہ ملک کے حکام نگران ہیں، صوبے کے ہیں، شہر کے ہیں، علاقے کے ہیں، کسی ادارے کے ہیں، کسی دفتر کے ہیں، گھر کے ہیں، کہیں کے بھی ہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہے نا کخوف مفسدۃ ونحوها، بھئی اگر آپ نہیں پہنچاؤ گے تو فساد پھیلے گا، تب تو الگ بات ہے نا، کہ اگر وہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ آپ اگر نہیں بتاؤ گے تو جس کی وجہ سے فساد پھیلے گا، جس کی وجہ سے کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچے گی، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، اس بات کے نہ پہنچانے سے نہ کوئی فساد پھیلے گا، نہ کسی کی جان، مال، عزت کو نقصان پہنچے گا، نہ ملک کو نقصان پہنچے گا، نہ کسی انسان کو کچھ بھی، تو پھر ضرورت نہیں ہے پہنچانا۔ قال اللہ تعالی، جیسے میں نے عرض کیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ باب قائم فرمانے کے بعد حدیث مبارکہ لانے سے پہلے قرآن کریم کی آیات کو لے آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم تعاون مت کرو گناہ کے اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ۔ پیچھے تو یہ نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی کے اور اچھے کاموں میں، لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ اسم اور عدوان بر اور تقوی کے کیا ہے؟ بالکل مخالف ہے۔ اور تعاون مت کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ، معاونت بھی نہیں، تعاون علی الاسم جائز نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آدمی وہ ہے جو خود گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو اس گناہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ معاونت کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے چغل خوری کا کام کر رہا ہے، یہ گناہ گار ہے، لیکن میں اس چغلی میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، اس کو کیا کر رہا ہوں؟ اس کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہوں، یہ ہے، یہ بات ہے نا، تم جا کے پہنچا دو، یہ بات ہے، تم جا کے پہنچا دو، تو یہ ایک تعاون ہے۔ تو انسان اس میں معاون بھی نہ بنے، گناہ کے کام میں، نافرمانی کے کاموں میں، زیادتی اور ظلم کے کاموں میں تعاون بھی گناہ ہے، اور تعاون کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ فرماتے ہیں وفی الباب الاحادیث السابقۃ فی الباب قبلہ، اس باب میں وہی حدیثیں جو پیچھے آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے، اس سے پہلے باب میں
تو وہ روایتیں بھی اسی سے متعلق ہی ہے، سمجھ لیں۔ چغل خوری کی مذمت، نمیمہ کی مذمت، وہ پچھلے باب میں آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ یہ الگ باب قائم کیا کہ کسی کی بات نقل کر لینا، یہ بھی چغل خوری ہی کی ایک صورت ہے گویا۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سلیم الصدر، رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایک مجھ تک میرے صحابہ کی کوئی بات نہ پہنچائے، لا يبلغني مجھ تک نہ پہنچائے، احد کوئی ایک بھی میرے صحابہ میں سے، عن احد کسی ایک کے متعلق، شیئا کوئی بات، کیوں؟ فإني احب، کیونکہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ ان اخرج الیکم، کہ میں تمہارے پاس آؤں، میں تمہارے پاس آؤں کس حالت میں کہ وَأَنَا سلیم الصدر، کہ میرا سینہ تم لوگوں کے لیے بالکل صاف ہو۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ تک تم لوگ میرے صحابہ میں کسی کی باتیں پہنچاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے آؤں، تمہارے ساتھ بیٹھوں، ملاقات ہو، مجلسوں میں آؤں تو تمہارے متعلق میرا سینہ بالکل صاف ہو، ہر ایک کے متعلق۔ ترجمہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی میرے صحابہ کی باتیں مجھ تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا مجھ تک باتیں نہ پہنچاؤ، کسی کی بات مجھ تک نہ لاؤ، مت پہنچاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے یا تمہارے ساتھ رہوں تو میرا سینہ ہر ایک کے لیے صاف رہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام پیغمبر وقت ہے، بلکہ آپ امام الانبیاء ہے، اور پیغمبر کے قلب مبارک میں کسی امتی کے لیے اگر کچھ بات آ جائے تو اس امتی کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس امتی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے کسی کی باتیں مت کرو، میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ ہر ایک کے لیے صاف ہو۔ اس سے معلوم یہ پیغمبر وقت فرما رہے، آپ علیہ السلام فرما رہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو معصوم ہے، تو ہم اور آپ جو امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے تو دل، ہمارے قلب گناہوں سے، میل کچیل سے ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر ظاہری بات یہ ہے کہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو انسان ہر ایک کے لیے اچھے خیالات رکھتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، لیکن اگر مجھ تک بھی خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی بات پہنچائے کسی کی، دل میں میل آ جاتا ہے، چاہے انسان اس کا اظہار نہ کرے، چاہے انسان ان چھوٹی موٹی باتوں کو ظاہر نہ کرے، چاہے ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے انسان کیا نہ کرے، تعلق ختم نہ کرے، لیکن یاد رکھیں فاصلے ضرور آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا دل میں بال آ گیا، بال آ جاتا ہے، دل میں میل آ جاتا ہے، بعد آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ چاہے دوست ہیں آپس میں، اگر نارمل بعض مرتبہ دیکھیں انسان بہت ساری باتیں کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں چھوٹی سی بات کو لے کے بھی دوسروں تک فوراً پہنچاؤں۔ پچھلے درس میں ہی میں نے عرض کیا تھا، یہ چغلخوری انتہائی بدترین صفت ہے، اور اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا لا يدخل الجنۃ نمام، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں حماز مشاء بنمیم۔ یہ چغلخوری بہت بری صفت ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں میں آپس میں قلبی بعد، میل اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، کدورت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر سگے ماں باپ اولاد کیوں نہیں ہے، ایک فطری بات ہے۔ تو اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ میں اپنا یہ فریضہ سمجھ لوں کہ میں جو ہے ایک کی بات دوسرے تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اب آپ چاہے گھر کی مثال لے لیں، باہر کی، گھر میں دیکھ لیں، آپس میں دیکھیں نا، ماں باپ ہوں گے، اولاد ہوگی، میاں بیوی ہوں گے،
بھائی ہوں گے، یہ رشتہ داریاں آپس میں ایک فیملی گھر میں یہ سب ہوتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پہ میں چونکہ اس وقت آپ سے مخاطب ہوں شعبہ بنات میں خواتین سے، اب یہ نہیں ہے کہ گھر میں شوہر موجود نہیں ہے یا بھائی والد موجود نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، اب جو ہے بعد میں کیا ہے بھئی شوہر آ گئے اور میں نے چھوٹی چھوٹی بات بھی لے کے ان تک پہنچائی، آج والدہ نے یہ کہا، آج تمہارے والد نے یہ کہا، چھوٹی سی بات، اب کیا ہو گیا؟ اب ظاہری بات ہے والدہ والد کا بڑا مقام احترام ہے، لیکن ایک دل میں چاہے وہ ظاہر نہیں کرے بیٹا، لیکن خدا نخواستہ دل میں کیا ہوں گے، دل میں کچھ میل آ گیا، بھئی ایسا کرنا نہیں چاہیے، بھئی والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھئی والد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہو گیا آپس میں دل کے اندر فاصلہ آ گیا۔ اور یہ فاصلہ کیوں آیا؟ یہ فاصلہ اس چھوٹی سی بات سے آیا۔ اب اگر یہ بات نہ بھی بتائی جاتی، یہ بات نہیں پہنچائی جاتی تو کون سی قیامت آتی؟ بتائیں کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انسان تعلق محبت سے، تو خدا کے لیے اس چیز کو اپنا فرض نہ بنائے۔ یا پھر کیا ہے بھئی والدین کے گھر بیوی چلی گئی اور وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کی ذکر کر دی، گھر کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، انبن ہو جاتی ہے معمولی سی، اپنے بھائی والد کو والدہ کو یہ ہے یہ، اب کیا ہو گیا ان کے دل میں، یار داماد جو ہے بھئی اس طرح ان کے کیا ہے دل میں میل آ گیا، داماد کے لیے دل میں میل آ گیا، تو ماں باپ کے دل میں میل آ جاتا ہے، اولاد کے دل میں آ جاتا ہے، ساس سسر کے دل میں آ جاتا ہے، شوہر کے دل میں، بیوی کے دل میں، بھائیوں کے دل میں، بہنوں کے دل میں، یہ کس وجہ سے؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پہنچانے سے۔ اور یاد رکھیں جہاں یہ عادت ہوگی وہاں پر ہمیشہ لڑائی فساد انتشار ہوگا۔ ہمیشہ انسان سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہے اور چھوٹی بات کو تو خاطر میں ہی نہ لائے۔ کون سا گھر ایسا ہے، کون سا معاشرہ ایسا ہے، کون سا خاندان ایسا ہے کہ جہاں پر اونچ نیچے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہوں؟ چاہے آپ کسی اور جگہ کی مثال لے لیں، کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پہ آپس میں کیا ہے ملازمین میں چھوٹی چھوٹی بات، لیکن اب ایک نے کیا کیا، معمولی سی بات ہوئی، اس نے جا کے اوپر تک بات پہنچائی، بھی کیا ہو جائے تاکہ کم از کم میرا نام ہو جائے، میرا عہدہ بڑھ جائے اس بنیاد پر۔ تو یاد رکھیں دنیاوی مناصب حاصل کرنے کے لیے چغل خوری کو عادت بنانا، اس سے بڑھ کر اور گھٹیا حرکت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں چغل خوری کی بنیاد پر کسی کی نظر میں اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کروں، چغل خوری کی بنیاد پر میں منصب، عہدہ، مال حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ کبھی بھی یہ انسان اس چیز میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، بجائے عزت کے ذلت اس کے مقدر میں آئے گی۔ تو ہمیشہ دیکھیں اس چیز سے انسان پرہیز کرے کہ معمولی باتوں کو پہنچانا، چاہے حکام تک پہنچائے۔ اب ظاہری بات ہے اگر چھوٹی بے مقصد باتیں، اس سے مراد بے مقصد باتیں کہ اگر وہ نہ پہنچائی جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ دینی نقصان نہ دنیاوی نقصان۔ ایک تو ہے نا نقصان ہوگا، کوئی جرم ہوا، کسی کی جان مال عزت آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہ تو جرائم ہے، اس کی تو اطلاع ضروری ہے۔ کوئی ملکی معاملات ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ملکی سلامتی کو نقصان پہنچنے کا، کوئی ادارہ ہے اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا، وہ الگ بات ہے، وہ معاملات الگ ہے۔ یہاں پر عام نارمل چھوٹی موٹی بات۔ تو اب بہرحال اگر ایک گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنایا جائے، ایک ادارے میں اس طرح کا ماحول بنایا جائے، ملک کے اندر یہ ماحول بن جائے، وہاں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہ چیز جہاں پر مزاج بن جائے نا انسانی معاشرے میں، تو یہ چیز پھر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ باتوں کا نقل کرنا، باتوں کو پہنچانا، چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچانا، ذہنوں کو خراب کرنا، ذہنوں میں انتشار اور تشویش پیدا کرنا، آپس میں قلوب میں دوریاں، بعد اور میل پیدا کرنا، یہ انسان بدترین انسان ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے میرے صحابہ کی باتیں بھی نہیں پہنچاؤ، میری صحابہ کی جو باتیں چھوٹی موٹی اگر ہو جائے نہیں پہنچاؤ کسی کی کوئی بات، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب، میرا سینہ ہر ایک کے لیے بالکل صاف ہو۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ پیغمبر کا معاملہ تو بہت حساس ہے کہ پیغمبر وقت کے قلب مبارک میں اگر معمولی سا بھی کسی کے لیے کوئی بات آ جائے، یہ امتی کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی صاحب ایمان بھی ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ عام ہے کہ عام انسان، عام معاشرہ وہ بھی اس پر عمل کرے، کہ ایسا عمل کرے ہی نہیں، نہ اس کو اپنا مزاج بنائے، نہ اس چیز کو اپنی عادت بنائے۔ دیکھیں یہ ایک گھٹیا، نیچ اور ایک گرا ہوا مزاج کہلاتا ہے کہ ایک انسان یہ انسان پھر قابل اعتماد بھی نہیں رہتا معاشرے میں۔ جس انسان کے مزاج میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا پہنچانے کا مزاج ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں طے ہے کہ اس انسان کے مزاج میں سنجیدگی اور تحمل نہیں ہے، اس انسان کے مزاج میں تحمل نہیں ہے، تو کبھی بھی پھر یہ انسان اس قابل نہیں ہوتا اس کو کوئی اہم منصب سپرد کیا جائے، اہم امانت سپرد کی جائے، اس کو کوئی اہم راز کی بات پہنچائی جائے، اس پر کسی معاملے میں اعتماد کیا جائے۔ یہ انسان ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے، یہ غیر سنجیدہ انسان ہوتا ہے۔ پھر کبھی بھی نہ اس کو کوئی اہم منصب حوالے کیا جا سکتا ہے، چاہے دنیاوی منصب ہے چاہے روحانی منصب ہے۔ دنیاوی مناصب بھی ہے نا بہت سارے، کہنے بھائی کہ یہ کیا ہے، بھائی یہ میئر ہے، یہ چیئرمین ہے، یہ گورنر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ ناظم ہے، یہ فلاں یہ فلاں، کوئی جماعت کے عہدے ہیں، سیاسی عہدے ہیں، اور اسی طریقے سے ملکی عہدے ہیں، یا کوئی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری، کوئی بھی چیز ہے۔ یہ انسان منصب کا قابل نہیں ہوتا، دنیاوی مناصب۔ بعض روحانی مناصب ہوتے ہیں، یہ انسان روحانی مناصب کا تو بطریق اولا قابل نہیں ہوتا کہ اس انسان کو کوئی روحانی منصب دیا جائے۔ اب روحانی مناصب بھی ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ انسان ایسا ہے کہ میں اس کو اپنا ایک جانشین بناؤں، علمی جانشین بناؤں، روحانی جانشین بناؤں، یہ تو ایک بہت بڑا منصب ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے علمی سلسلوں میں ہوتا ہے کہ بھئی میرے بعد میرے جانشین یہ ہوگا، میری مسند حدیث پہ یہ بیٹھے گا، میرے مصلح کو یہ سنبھالے گا، میری جگہ تصوف و سلوک میں خلافت کا مجاز حقدار بنایا جانا، سلسلے کی اجازت دینا، یہ ساری چیزوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ روحانی امراض ہے۔ ایک انسان اگر چغل خوری کا عادی ہو تو کیا یہ اس کا اہل ہے کہ اس کو روحانی منصب، اجازت، خلافت اور اس کو کسی علمی منصب پر بٹھایا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ جب دنیاوی منصب کا اہل نہیں ہے، یہ دینی اور روحانی اصلاحی منصب کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح یہ انسان کیا ہے، یہ انسان پھر کیا ہے، اپنی وقعت کھو دیتا ہے، اپنا ایک مقام جو ہوتا ہے، وقار جو ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے انسان کا معاشرے میں۔ کوئی انسان اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ ناسمجھ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس چغل خوری کی وجہ سے، اس باتوں کے ادھر ادھر پہنچانے سے اپنا ایک مقام بنا رہا ہوں، میری وفاداری ظاہر ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جس کی پہنچا رہا ہے وہ تو اپنی جگہ، جس تک پہنچا رہا ہے وہ بھی اس پر اعتماد کبھی نہیں کرے گا۔ یہ لکھ کے لے لے، جس تک خدا نخواستہ کوئی انسان یہ ذمہ داری اپنی کہ میں اس تک چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچاؤں، چاہے بادشاہ تک پہنچا رہا ہوں، صدر تک پہنچا رہا ہوں، ایک ادارے کے محتمم تک پہنچا رہا ہوں، پرنسپل تک پہنچا رہا ہوں، فیکٹری کارخانے کے مالک تک پہنچا رہا ہوں، میں اس تک پہنچاؤں گا ضرور، اس کی نظر میں بھی میرا مقام نہیں ہوگا، وہ بھی کبھی مجھے اہم منصب عہدہ قیامت تک سپرد نہیں کرے گا، وہ مجھ پر کبھی اعتماد نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے میں باتیں پہنچا رہا ہوں، وہ شاباش دے دے گا، ٹھیک ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں اس کی نظر میں مقام پیدا کر رہا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی اتنی بات تو سمجھتا ہے کہ یہ انسان جب ایک چھوٹی چھوٹی بات مجھ تک پہنچا سکتا ہے تو یہ میری بڑی باتیں بھی دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ امانت کو نہیں سنبھال سکتا، اس میں امانت کے سنبھالنے کا تحمل نہیں ہے، اس میں منصب عہدے کے سنبھالنے کا تحمل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جاسوسیوں کا مزاج بنانا، ٹوہ لگانے کا مزاج بنانا، ادھر ادھر کی باتوں کے تجسس میں لگنا یا چغل خوریوں میں، باتوں کے پہنچانے میں، یہ گرا ہوا اور گھٹیا مزاج سمجھا جاتا ہے۔ ایسے انسان کی معاشرے میں قطعی کوئی وقعت اور مقام نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا نقصان جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے آپس میں قلوب میں دوریاں اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سگے بھائی کیوں نہیں ہو، سگے بھائی، سگا خون، لیکن اگر اس طرح کی کوئی ادھر ادھر یہ لگائی بجھائی جسے کہتے ہیں نا، اگر کوئی اس طرح کر لے شیطان مزاج قسم کا انسان، بھائیوں میں دوری پیدا ہو جائے گی،
ماں باپ اولاد تک جیسے کتنا عظیم رشتہ ہے محبت والا، اس میں دوریاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں. سگے بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، ماں باپ اولاد میں، خاندان میں، اعزاء اقارب میں، میاں بیوی میں، ایسے دوستوں میں کہ برسوں کی دوستی تعلقات تھی وہ ختم ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھنے کے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور بعض مرتبہ اس میں غلط فہمیاں بھی بیچ میں آتی ہیں. اسی لیے آتا ہے نا کہ انسان کبھی بھی کسی کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جب تک کہ انسان باقاعدہ خود یقین نہ کر لے اور تحقیق نہ. ایمان والو ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق، فاجر، کوئی بد کردار کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو. سنی سنائی بات پر یقین کرنے والا انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچے کانوں، آدمی جب کانوں کا کچا ہو نا تو اس سے بڑھ کر کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہے. جو انسان بغیر تفتیش تحقیق کے، دوسری کی نہیں ہے کہ انہوں نے اس الفاظ سے کہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو. میں نے کہا بھائی آج سے میرا ان سے تعلق ختم، میں نے فیصلہ سنا دیا. اس نے ان کو جا کر کہا کہ آپ کے بھائی نے تو بھائی آپ سے تعلق ہی ختم. اس نے کہا میرا بھی تعلق ختم. اب غلط فہمی ہے، معمولی سی بات ہے، صحیح انسان نے تحقیق نہیں کی، تفتیش نہیں کی، تہ تک نہیں پہنچا، تعلقات ختم. بیچ میں اس کیا کیا، اس چغل خور نے اپنا کام کر دیا. اسی لیے کبھی بھی انسان کانوں کا کچا نہ بنے، کبھی بھی بغیر تفتیش تحقیق کے کوئی بڑا فیصلہ نہ کرے. اس طرح واقعات ہوئے ہیں بیسیوں کہ انسان بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے، جھوٹی باتوں کو سننے کے بعد اور چغل خوری کی بنیاد پر. بعد میں پھر انسان پچھتاتا ہے اور وہ فیصلہ واپس بھی نہیں ہو سکتا. کتنے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کی معزولی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. برسوں کے تعلقات اس میں ختم ہو جاتے ہیں، بیسیوں نقصانات اس میں ہو جاتے ہیں. کتنے فیصلے ہم کرتے ہیں صرف ایک سنی سنائی بات پر. تو ایک تو خود اس حدیث مبارکہ میں کہ انسان اس مزاج کا نہ بنے کبھی بھی کہ اپنے ایک ذمہ داری اور فرض بنا لے کہ مجھے لوگوں کی باتیں ادھر ادھر پہنچانی. اس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں لگائی بجائی کرنا. یہ بہت گندا اور خطرناک مزاج ہے. یہ بدفطرتی کی علامت ہے. اس سے کیا ہے، آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہے، دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہے، دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے میل پیدا ہو جاتا ہے. کتنا نقصان اس کا معاشرے میں ہوتا ہے. اور دوسری طرف ہمارے لیے یہ تعلیم بھی ہے کہ ہم بھی کبھی ایسے سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں جب تک کہ تحقیق نہ ہو. اس کو اپنا مزاج نہ بنائیں. جو انسان کانوں کا خود سے کچا بن جائے، اپنے آپ کو کچا بنا لے، کل کو اس کو لازمی پچھتانا پڑے گا. بعض دفعہ اس میں انسان قیمتی رشتے کھو دیتا ہے، مخلص دوست کھو دیتا ہے، اچھے تعلقات والوں سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں میں تعلق ختم ہو جاتا ہے. کتنا انسان اس میں آگے چلے جاتا ہے. یہ چغل خوری بدترین صفت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی انسان یہ صفت نہ اپنائے. یہ ایمانی صفت نہیں، یہ شیطانی صفت ہے. اور اس کی وجہ سے انسان کیا ہے، دیکھیں، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں داخلہ اللہ پاک روک دیتے ہیں. یہ اتنی بری صفت. اور خود سے انسان بھی کانوں کا کچا نہیں بنے. تو بہرحال بدترین صفت ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.